الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سب تدبیریں کرنے والوں میں اچھے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں، اور فی الحال میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں، اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں تمہارے، اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ تمہارے منکر ہیں روز قیامت تک۔ پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی، سو میں تمہارے درمیان عملی فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جن میں تم دنیا میں اختلاف کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 پر 4 اور 50 پر 5۔ پہلی آیت کا خلاصہ، دنیا میں سب خفیہ تدبیریں کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے لیے، کوئی مارنے کے لیے کرتا ہے، کوئی بچانے کے لیے کرتا ہے، تو خفیہ تدبیر کو مکر کہتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک تدبیر ان لوگوں کی ہے اور ایک تدبیر اللہ کی ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اچھی تدبیر کرنے والے اللہ ہیں، خیر۔ دوسری آیت کا خلاصہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ تمہیں موت دینا تو میرا کام ہے، مگر اس سے پہلے ہم تمہیں پورا آسمان پر اٹھا لیں گے، اور تم پر جو الزامات لگیں گے ہم اسے قیامت سے پہلے صاف کریں گے، اور پھر ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو ہمیشہ بلند رکھیں گے، اور ان قریب جب تم لوٹ کر قیامت میں ہمارے پاس آؤ گے، جیسا کہ سب کی واپسی اللہ کی طرف ہے، تو ہم قیامت کے دن صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کا فیصلہ کر دیں گے۔ یہ خلاصہ ہے دونوں آیتوں کا۔ تو میرے عزیز و میرے بھائیوں، ان آیتوں کے اندر ایک بہت بڑا عقیدہ ہے جس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے اور ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے اس عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، اعمال میں کوتاہی اللہ درگزر کر دیں گے اگر چاہے تو۔ عقیدے کی کوتاہی ناقابل برداشت ہے۔ عقیدہ درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اعمال میں غفلت ہو جائے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک آدھا کسی نے نعوذ باللہ نماز چھوڑ دی، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، روزہ چھوڑ دیا، اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے، مگر عقیدوں میں گڑبڑی ہو جائے تو پھر معافی نہیں مل سکتی، اس لیے کہ وہ تو بنیاد ہے ہماری، عقیدہ ہماری بنیاد ہے۔ تو اس لیے یہاں سمجھیں، سب سے پہلی بات، وَمَكَرُوا، ان لوگوں نے مکر کیا، ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی۔ دیکھو اردو میں مکر کر کو بولے تو بری چیز کو بولتی سو، اردو زبان میں کیا رہے مکر کر ڈالا نہ رہے پورا کا، تو کیا مطلب پورا کام خراب کر ڈالا کر وہ۔ ہمارے یہاں لفظ مکر ہر وقت برے کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو میں، مگر عربی میں لفظ مکر جو استعمال ہوتا ہے خیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اچھے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، برے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مکر عربی میں۔ کیسے پہچانیں گے؟ اگر کسی آیت میں لفظ مکر استعمال ہو، ساتھ میں خیر کا لفظ ہو، تو سمجھو یہ خیر والا مکر ہے۔
اگر کسی آیت میں لفظ مکر استعمال ہوا مگر ساتھ میں سیئہ کا لفظ استعمال ہوا تو سمجھو یہ برا مکر ہے. جیسے یہیں پر فرمایا وَمَكَرُوا ان کا مکر، وَمَكَرَ اللَّهُ ایک اللہ کا مکر یعنی خفیہ تدبیر، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ خیر والا مکر کرنے والے ہیں، خیر والی تدبیر کرنے والے ہیں. لفظ خیر آ گیا اور اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. جب بھی اللہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں تو وہ اچھی تدبیر کرتے ہیں. لفظ خیر آ گیا. سورہ فاطر آیت نمبر 40/3 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ لفظ مکر بھی آیا، لفظ سیئہ بھی آ گیا. اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر جو کسی دوسرے کے لیے برا مکر کرتا ہے وہ اللہ واپس اسی کی طرف لوٹاتے ہیں. تم دوسروں کے لیے برا سوچو گے، ان قریب وہ چیز واپس تمہاری طرف لوٹے گی. تم دوسروں کا نقصان کرو گے، ان قریب تمہارا بھی نقصان ہوگا. تم دوسروں کو تنگ کرو گے، ان قریب تمہیں بھی تنگ کیا جائے گا. تم دوسروں پر ظلم کرو گے، ان قریب تم پر بھی ظلم کیا جائے گا. تم دوسروں کو ستاؤ گے، ان قریب تمہیں بھی ستایا جائے گا. تم دوسروں کو تکلیف دو گے، ان قریب تمہیں بھی تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا. واپس لوٹے گی چیز. الا بأہلہ. اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتُ مَكْرِهِ. تو میں آپ سے اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اردو میں لفظ مکر برے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہر حال میں برا. مکر کریا کر تو برا کریا کر کو اردو میں. مگر عربی میں لفظ مکر کے ساتھ اگر خیر ہے تو اچھا مکر، اگر لفظ سیئہ آیا ہے تو برا مکر. ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا انہوں نے مکر کیا. کنہوں نے؟ یہودیوں نے کیا مکر کیا کہ جو وقت کا بادشاہ تھا ان کا، انہوں نے جا کر بادشاہ کے کان بھرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں کہہ کر. بادشاہ کو جا کر یہودیوں نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے عیسیٰ، یہ نعوذ باللہ ہماری کتاب تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے یہ اسے بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تورات میں ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حلال ہے. اس میں ہے کہ دودھ حرام ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ دودھ حلال ہے. اس میں ہے کہ حلال جانور کی چربی حرام ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حلال ہے. یہ تو ہماری کتاب بدلنے کے لیے آئے ہیں. یہ باتیں بادشاہ کے کان میں ڈالی گئیں. یہ مکر کیا گیا، خفیہ تدبیر یہودیوں نے کیا. یہ برا مکر کیا، انہوں نے بری تدبیر اختیار کی. بادشاہ کے کان میں زہر ڈالا گیا کہ یہ جو عیسیٰ ہیں یہ ہماری کتاب بدلنے کے لیے آئے ہیں. اور یہ جو عیسیٰ ہیں نعوذ باللہ، یہودیوں نے کہا یہ تو ملحد ہیں کہ یہ کسی بھی دین پر نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے الزام لگائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. اور یہ کہا بادشاہ کو کہ یہ جو عیسیٰ ہیں یہ ہمارے لوگوں کو بے دین کر رہے ہیں، دین سے ہٹا رہے ہیں. تو ایک زمانے تک اس کے کان بھرے گئے. جب اسے بھی سمجھ میں آ گیا، جب وہ ان کی باتوں میں آ گیا تو پھر اس بادشاہ نے آرڈر پاس کیا. اس بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا، یہ حکم نافذ کیا کہ فوراً گرفتار کرو. وَمَكَرُوا انہوں نے مکر کیا. اور اس وقت تک یہ یہودیوں کی پرانی پالیسی ہے، پرانی چال بازی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے جاسوسوں کو مسلمانوں کے اور نیک لوگوں کے درمیان میں چھوڑے رکھتے ہیں. ہر وقت یہ ان کی ہمیشہ کی پالیسی ہے. اسی طرح اس زمانے میں بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے، ان کے اندر اپنا ایک جاسوس یہودا نام کا چھوڑ دیا. وہ بھی بالکل حضرت عیسیٰ کے ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، ان کی طرح چلتا تھا، ان کی طرح بولتا تھا، بالکل ان کے لوگوں جیسا ہو گیا، جاسوس تھا. اور یہاں بادشاہ نے آرڈر پاس کر دیا کہ گرفتار کرو. کہ گرفتار کر کے کیا کریں گے؟ سولی پر چڑھا دیں گے، مار دیں گے، نعوذ باللہ. وَمَكَرُوا یہودیوں نے مکر کیا. یہودی تو نعوذ باللہ حضرت مریم کو بھی حضرت مریم پر بھی الزام لگاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے اپنی نفرت کا اظہار ایسے کیا کہ وقت کے بادشاہ کو بھڑکا دیا اور بادشاہ نے آرڈر پاس کر دیا تو پولیس نکل گئی پکڑنے کے لیے.
اس زمانے کے جو یہودی تھے وہ نکل گئے پکڑنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر پر غسل فرما رہے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان سب کو پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، تو ان کے جاسوس کو بھی پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ کہاں ہیں. وہ سب ایک ساتھ ہوتے تھے. تو جو اسپاٹ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیام کا، اس اسپاٹ کا علم تو ان کے ماننے والوں کو تھا، اس میں جاسوس بھی تھا، تو اس نے ان کو خبر کر دی، پولیس والوں کو، پکڑنے والوں کو، کہ ابھی حضرت عیسیٰ فلاں جگہ پر ہیں. تو یہ ساری پولیس پہنچی اور حضرت عیسیٰ جہاں قیام کرتے تھے جس گھر میں، اس کے اطراف انہوں نے کیا کر لیا، محاصرہ کر لیا، گھیرا کر لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام غسل کر کے باہر نکلے ہیں کہ پانی بالوں سے کیا ہو رہا ہے، ٹپک رہا ہے. ابھی ٹول نہیں لیے، ابھی پوچھے نہیں. باہر سے اعلان ہو رہا ہے پولیس کا کہ عیسیٰ باہر آ جائیں ورنہ ہم اندر داخل ہو کر آپ کو گرفتار کر لیں گے، بادشاہ کا آرڈر پاس ہو چکا ہے. اب یہاں عیسائی بھی ہیں. اس وقت عیسائی اتنے ہی تھے جتنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، باقی تو سب یہود تھے. یہاں تک لکھا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر زندہ اٹھائے جانے تک صرف 12 بندے عیسائیت پر جمے تھے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. تو یہی 12 بندوں نے بعد میں محنت کی، تو پھر آج اکثر دنیا میں عیسائی موجود ہیں. حالانکہ عیسائی جو مذہب ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے ہی ہے، مگر پولس ایک شخص گزرا ہے جس نے عیسائیت کو اتنا مشہور کر دیا کہ دنیا میں ہر علاقے میں، ہر غریب لوگوں میں پہنچ کر انہوں نے عیسائی بنانا شروع کر دیا لوگوں کو. ورنہ عیسائیت بنی اسرائیل کے علاوہ اور کسی قوم کے لیے ہے ہی نہیں، مگر ان کو اپنی تعداد بڑھانی تھی تو پولس نے کوشش کی تو ساری دنیا کے اندر عیسائیت پھیل گئی. مگر اس وقت صرف 12 بندے تھے. تو میرے عزیزوں، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام غسل فرما کر باہر نکلے ہیں، ادھر ساری پولیس گھیرے میں لگی ہوئی ہے، اور ایک بندہ انہی کے لوگوں میں سے جس کا نام یہوذا یا یہودا ہے، اس نے خبر کر دی ہے. وہ منافق تھا. اب اللہ فرما رہے ہیں وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک تدبیر ان کی، ایک تدبیر اللہ کی. سبحان اللہ. ایک تدبیر کس کی؟ دنیا والوں کی، دشمنوں کی، اور ایک تدبیر اللہ کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، بہترین تدبیر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں. ساری دنیا کی تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں جب اللہ کی تدبیر چلتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے ہو کر دکھاؤ، تمہیں اللہ کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. چاہے ظاہری اسباب کچھ بھی ہو دنیا میں، اگر آپ اللہ کے ہیں تو پھر اللہ آپ کو اکیلا کہیں بھی نہیں چھوڑتے. یہ اللہ کی تدبیر ہے کہ جس فرعون نے موسیٰ کو مارنے کی تدبیر بنائی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی موسیٰ کو فرعون کے محل میں رکھ کر پارا ہے. یہ اللہ کی تدبیر ہے. جن بھائیوں نے اپنے بھائی سے حسد کرتے ہوئے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اسی کنویں سے اٹھا کر تخت پر پہنچانے، یہ اللہ کی تدبیر ہے. جن نمرود نے اور جس کے نمرود کے لشکر نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جلانے کے لیے، اللہ کی تدبیر چلی ہے، اور اسی آگ میں حضرت ابراہیم کو اللہ نے پال کے دکھایا. اللہ کی تدبیر ہے. اور جو دشمن پہنچ گئے غار کے منہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑنے کے لیے، اسی جال پر کبوتر کے انڈے اور مکڑی کا جالا بنا کر تدبیر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں. تدبیر چلتی ہے اللہ کی. اللہ نے تدبیر فرمائی. اب جب یہ سارا ماحول بن گیا نا، اب کیا ہو رہا ہے؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ سے کہا انی متوفیکا، ہم تمہیں وفات دینے والے ہیں، ہم تمہیں پورا لینے والے ہیں، ورافعوکا، اپنے پاس اٹھانے والے ہیں، اپنے پاس بلانے والے ہیں، الیہ، اپنے پاس، ومطہروکا، اور ہم تمہیں پاک کر کے رکھیں گے، من الذین کفروا، دنیا میں جتنے بھی تم پر الزام لگے سب پاک کر دیں گے قیامت سے پہلے
5 وعدے اللہ نے فرمائے اس آیت کے اندر۔ پہلا وعدہ کیا فرمایا کہ اے عیسیٰ، اے عیسیٰ ہم تمہیں طبعی موت دیں گے، یہ یہودی تم کو نہیں مار سکیں گے۔ پہلا وعدہ، یہ جو یہ جو آپ کو گھیر لیا گیا ہے، یہ جو سارے دشمن نے آپ کو گھیر لیا ہے، یہ تمہیں نہیں ماریں گے، ہم تمہیں موت دیں گے، عام موت دیں گے، طبعی موت دیں گے۔ یہ اللہ کا پہلا وعدہ۔ دوسرا وعدہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں پورا آسمان پر اٹھائیں گے، روح اور جسم دونوں کے ساتھ آسمان پر اٹھائیں گے، پورا۔ نمبر 3، ہم تمہارے اوپر لگے الزامات کو صاف کریں گے، تیسرا وعدہ۔ چوتھا وعدہ، ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو قیامت تک یہودیوں پر غالب رکھیں گے۔ 5واں وعدہ، اور جو تمہارے درمیان میں اختلاف ہے قیامت کے دن اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی قیامت میں ہو جائے گا، اللہ کر دیں گے۔ 5 وعدے اللہ نے فرمائے۔ پہلا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ کیا وقت آ گیا؟ کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ پاک کا فرمان آیا کہ اے عیسیٰ انی متوفیکا، کہ موت دینا تو کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہیں گے کوئی تمہیں موت نہیں دے سکتا۔ گھیرا تو کر لیا انہوں نے، تمہارے ساتھیوں میں سے ایک منافق نے تو اطلاع دے دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ بالکل آپ مجھے بچا لیں گے، مگر کیسے؟ گھیرا تو لگ چکا ہے، ہتھیار بھی ہیں، ہم ان سے نہ لڑ سکتے ہیں، ہم نہ ان سے بھاگ سکتے ہیں، بچیں گے کیسے؟ اللہ نے فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، ہم تمہیں زندہ آسمانوں پر اٹھائیں گے۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام غسل خانے سے نکلے تھے، پانی ٹپک رہا تھا، تو اتنے میں منافق نے بتا دیا کہ اندر حضرت عیسیٰ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو پہلے اندر جا کر دیکھ، پھر ہم کیا ہوں گے؟ آئیں گے۔ تو اتنے میں وہ منافق جو تھا تو وہ اندر گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ جبریل حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر زندہ اٹھاؤ، اور جو منافق اندر آیا ہے اس کے چہرے کو حضرت عیسیٰ جیسا بنا دو۔ یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ جیسا بنا دو، یہ سورہ نساء آیت نمبر 150 پر 7 میں اللہ نے بیان فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی دے سکے، بلکہ ہم نے حضرت عیسیٰ کی شبیہ اس منافق کے چہرے پر لگا دیا۔ یہ جو اندر گیا تھا حضرت عیسیٰ پر نظر رکھنے کے لیے منافق، اللہ نے حضرت عیسیٰ کی شبیہ اس کے اوپر ڈال دی، اور حضرت عیسیٰ زندہ پورے کے پورے جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ساری پولیس اندر داخل ہوئی، سارے دشمن اندر داخل ہوئے، تو جو منافق تھا اسے خود نہیں پتا کہ اس کا چہرہ بدل گیا ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ بھئی اندر ہیں، ارے تو تم خود ہو۔ دشمنوں نے کہا کہ تم خود عیسیٰ ہو، اس نے کہا میں عیسیٰ نہیں، عیسیٰ تو اندر ہیں۔ تو نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم خود عیسیٰ ہو۔ تو پھر اس بندے کو پکڑ لیا گیا، پھر اسے سولی دے دی گئی، پھر اسے مار دیا گیا۔ تو اس وقت یہود تھے اور عیسائی تھے۔ یہودیوں کو آج بھی یہی یہود کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بندے کو مار دیا ہے، سولی دے دی ہے، ہم نے قتل کر دیا۔ ان کا عقیدہ آج بھی یہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے جس کا قتل کیا اس پر شبیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، تو انہوں نے یہی سمجھا، اور آج تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا، سولی دے دی۔ اور عیسائیوں نے بھی تو دیکھا تھا نا اس وقت، تو عیسائیوں نے یہ سمجھا، اور عیسائیوں کا آج بھی یہی ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو مار دیا گیا، اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے واپس آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ دونوں بھی الحاد اور ملحد کے شکار ہو گئے، افراط اور تفرید کے شکار ہو گئے۔ یہودیوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا، اور عیسائیوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے مگر دوبارہ اللہ نے زندہ کیا، واپس آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ نہ یہودیوں نے قتل کیا، نہ یہودیوں نے سولی دی، بلکہ اللہ نے پوری حیات کے ساتھ
جسم اور روح کے ساتھ زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو یہ ہمارا مضبوط عقیدہ ہے، اس میں کوئی بھی غلط فہمی آنے بالکل بھی نہ دیں، کوئی بھی غلط فہمی بالکل آنے نہ دیں۔ سب سے پہلی چیز ہمارا یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ دوسرا عقیدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب زندہ دوبارہ آسمانوں سے زمین پر اتارے جائیں گے۔ تیسرا عقیدہ، جب دشمنوں نے حضرت عیسیٰ پر جان لیوا حملہ کرنے کے ارادے سے آئے تھے تو اللہ نے پورا زندہ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ چوتھا عقیدہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت واپس آئیں گے دنیا میں تو صلیب توڑ کر عیسائیت کو ختم کریں گے، خنزیر کو حرام بتا کر یہودیت ختم کریں گے، اور عادلانہ حکومت کر کے اسلام کو پوری دنیا میں قائم کریں گے۔ پانچواں عقیدہ، جب دجال کو مار کر پوری دنیا کے اندر اسلام آ جائے گا تو پھر آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر نبی کو سلام عرض کریں گے، اور روضہ اقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آئے گا، لوگ سنیں گے، اس وقت جو ہوں گے لوگ سنیں گے، یہاں سے سلام جائے گا وہاں سے جواب آئے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، اور جتنا مقدر میں ہوگا ان کی زندگی پوری ہوگی۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہیں پر جہاں ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہیں ایک روضے کی جگہ خالی ہے، وہیں پر لا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا، تدفین عمل میں آئے گی۔ یہ موٹی موٹی چیزیں ذہن میں رکھو، باقی اور بھی تفصیلات ہیں، یہ موٹی موٹی چیزیں کہ بغیر والد کے پیدا ہونا، زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا، زندہ آسمانوں سے اترنا، اور پھر دجال کو مارنا، پوری دنیا میں عادلانہ حکم، یہ سب موٹے موٹے عقیدے، یہ ضروری ہیں، اس میں کوئی گڑبڑی نہ آئے، چاہے یوٹیوب کے اندر بیٹھ کر کوئی بھی کیسا بھی بیان دے لے، ان عقیدوں میں کبھی غلط فہمی آنے نہ دیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، پورے قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ملت پر بہت سے الزامات لگے تھے، ان کو صاف کرنا ضروری تھا، اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ قرب قیامت میں دو عنوان بڑے اہم ہیں، قیامت کے قریب دو عنوان بہت اہم ہیں، نمبر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، نمبر دو دجال کا قتل۔ قرب قیامت کے قریب بہت بڑے عنوان ہیں، اس لیے قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دیکھو آپ شروع سے دیکھ رہی ہیں سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کا ذکر تو ذکر، حضرت عیسیٰ کے نانی کا ذکر ہو کو ہے، حضرت حنا نظر مانے سو، دعا کرے سو، نیت کرے سو، حضرت ان کے نانی کا ذکر، پھر حضرت مریم کے پیدا ہونے کا ذکر تفصیل سے ہوا، پھر ان کے خالو کا ذکر حضرت زکریا کا ذکر، پھر ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ کا ذکر، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی تفصیل، حضرت مریم کیا کیا کھائے اس کی تفصیل۔ سبحان اللہ، اتنی تفصیل کیوں بیان کی گئی؟ اس لیے کہ قیامت کے قریب بہت بڑا عنوان ہے یہ، حیات عیسیٰ، نزول عیسیٰ، رفع عیسیٰ، یہ بہت بڑے عنوان ہیں، اس لیے ان کی تفصیل بالکل واضح کر دی گئی تاکہ مسلمان کا دل اور دماغ صاف رہے۔ کیوں بھی؟ مسلمان اس عنوان پر مضبوط رہیں گے تبھی تو حضرت عیسیٰ کے آئیں گے تو ان کا لشکر بنیں گے، اگر خود مسلمان شک میں پڑے رہیں گے تو حضرت عیسیٰ کی مدد کہاں سے کریں گے؟ ایک چیز۔ دوسرا عنوان دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل بیان کر دی
کہ دجال کی کیفیت کیا ہوگی، حیت کیا ہوگی، جسم کیسا ہوگا، پیشانی پر کیا لکھا ہوگا، آنکھوں کے حساب سے وہ کیسا ہوگا، ساری تفصیل بیان کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دجال کے زمانے میں اسلام پر باقی رہنا آسان نہیں ہوگا۔ دجال کے زمانے میں اسلام پر باقی رہنا آسان نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیزوں ہر جمعہ سورہ کہف پڑھا کریں۔ ہمیں وہ زمانہ ہی نہیں چاہیے۔ یہ نہ سوچو کہ اس زمانے میں بہت جان تمہیں، وہ زمانے میں ثابت قدم رہتا نہیں ہو سکتا۔ حالات کیسے کیسے آئیں گے آپ کو نہیں پتا ہے۔ آدمی کے بدلنے میں ایک سیکنڈ کی دیری نہیں لگتی۔ اس لیے پناہ مانگنے کے لیے سورہ کہف پڑھیں ہم ہر جمعہ، یا کم از کم سورہ کہف کی شروع اور آخر کی 10 آیتیں پڑھ لیں۔ اپنے بچوں سے پڑھوائیں، اپنی عورت سے پڑھوائیں، گھر میں عورتوں کو کہیں کہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا عنوان ہے کہ خود صرف ہمارے نبی نہیں، حضرت آدم سے لے کر ہر نبی، ہر رسول نے اس فتنے کے بارے میں وضاحت کی ہے۔ تو سوچو کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ جس فتنے کے بارے میں ہر نبی نے خبر دی، ہر رسول نے خبر دی، وہ فتنہ اور وہ زمانہ کتنا خطرناک ہوگا۔ صبح میں بندہ مسلمان ہوگا دجال کے زمانے میں، مغرب سے پہلے پہلے کافر ہو جائے گا۔ شام میں مسلمان ہوگا، فجر سے پہلے پہلے کافر ہو جائے گا۔ ایسا زمانہ ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں کوئی آسان عنوان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 2 عنوان بہت اہم ہیں قیامت کے قریب۔ اس لیے ایک عنوان قرآن میں تفصیل سے آیا ہے، ایک عنوان حدیث میں تفصیل سے آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت میں اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ قیامت تک اس کتاب کا محفوظ ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر یہ امت بچے گی کیسے پھر؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقائد جان کر صحیح عقائد پر ثابت قدم موت تک رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔